وہی نہیں پڑھا جنہوں سیرت رسول میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر چلے آ رہے سامنے سے ایک صحابی چلا آ رہا اس نے پیغمبر کو سلام کیا ہاتھ کو سونے کی انگوٹھی تھی نبی نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا نبی نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اچھال آگے بڑھ گئے گزار و قطار ہونے لگے گریا کرنے لگے رو رہا ادھر سے دوسرے صحابی آ گئے رو کیوں رہے ہو کیوں پریشان اس نے کہا ابھی میں نبی کے سامنے آ گیا رسول کے بعد سامنے آ گیا میرے ہاتھ کو سونے کی انگوٹھی تھی انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے پھینک دی تمہیں معلوم نہیں ہے حرام تو وہ سمجھا شاید اس لیے رو رہا ہے کہ سونے کی انگوٹھی چلی گئی اس نے کہا کہیں دور پھینک دی کہا نہیں سامنے وہ پڑی تو اس نے کہا اٹھا لو لیکن میں سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں اس نے کوئی غیر شرعی مشورہ نہیں دی کوئی غیر شرعی مشورہ اس نے نہیں دی نہیں کہا کہ پہن اس نے کہا اٹھا لو بھائی اٹھا کے جیب میں رکھ لو یہ تو حرام نہیں نا لیکن چلے جاؤ بیچ دینا کوئی بھی کر لینا لیکن اس نے کہا میں اس پر تھوڑی رو رہا ہوں کہ انگوٹھی چلی گئی میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ نبی کے سامنے حرام کام میں نے کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب توبہ کر لینا لیکن انگوٹھی سامنے پڑی ہوئی ہے اٹھا لو اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جسے محمد پھینک دے سنا آپ نے نہیں سنا جسے محمد پھینک دے جسے محمد پھینک دے اسے میں اٹھا لو ارے بھائی کہیں سے ہم کو بھی سبق مل گیا جسے محمد پھینک دے اسے اٹھاؤ نہیں اسے گھر سے نکال دے اسے ہٹاؤ نہیں تو آپ نے کہا تھا کہ سونا پہننا حرام ہے چاندی پہننا حرام نہیں ہے چاندی پہننا حرام نہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ضرور پہنے لیکن میری بات سمجھیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے ارے بھیا جب یہ حرام ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں پریشان جب حرمت ثابت نہیں ہے تو اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے تو مباح ہے اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے تو پھر وہ مباح ہے میں سمجھ رہا ہوں بہت سے لوگ مطمئن نہیں ہو رہا ہے لیکن میں ابھی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مباح ہے مباح کا مطلب کیا ہوا کہ مباح اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب نہیں اور اس کے نہ کرنے میں عذاب نہیں تو کم سے کم مباح میں ثابت ہو گیا نا کہ ہاتھ میں ہتھکڑی پہننا کڑا پہننا ہاتھ میں ناڑا باندھنا بہت توجہ آپ بات کی مباح سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اب دوسری بات سنیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مباح کام اگر کسی معصوم سے نسبت حاصل کر دے تو وہ مستحب ہو جاتا ہے کوئی بھی کام جو مباح ہے اگر کسی معصوم کی طرف منسوخ ہو جائے تو وہی مستحب ہو جاتا ہے اسی میں اجر ہوتا ہے اسی میں ثواب ہوتا ہے اس پر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اجر ذرا ذرا سی بات کو وہ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں مامباروں میں جاتے ہیں زنجیر ہلاتے ہیں یہ مامباروں میں جا کے زنجیر ہلانا کیا ہے چھٹے امام فرمانا رسول اللہ روئے گانا اپنی قسم دے کے تو کر سکتے ہیں بھائی رسول مولانا بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آتے تھے ٹپن بات کرتے تھے پھر سلام کرتے تھے آپ نے پہلے ٹپن بات کرتے تھے زنجیر ہلاتے تھے پھر سلام کرتے تھے اہل بیت نبوت تم پر سلام اے ماتم رسالت تم پر سلام پھر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے بس ہم تو آخری بات ہے اس کے بعد اپنے مسائل پوری توجہ آپ بتا نہیں چاہتا لیکن خالی یہاں پر امام جعفر صادق خاموش نہیں ہو اس کے بعد کیا فرمایا لیکن یہ ٹکڑا تو آپ سنتے رہتے لیکن دوسرا ٹکڑا بہت کم پڑا جاتا کہ پھر جب واپس آتے تھے نماز پڑھ کے تو پھر ارمان فرماتے ہیں کہ اب کچھ زیادہ شدت سے تکبیر بات کرتے تھے پہلے تکبیر بات کرتے تھے پھر ذرا شدت کے ساتھ یعنی اور زیادہ زور سے تکبیر بات کرتے تھے اور تکبیر بات کر کے کہتے تھے کہ اے اہل بیت رسالت جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی
جہاں زور سے بولنا چاہیے وہاں آہستہ سے بات کرتے ہیں. لیکن معصوم اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے تو ادب کے ساتھ. ایک آدمی ہے تو بس اتنی آواز تو اس تک پہنچ جائے. دو آدمی ہیں تو اتنی آواز کے دونوں سن لیں. من میں زیادہ ہے تو ایسی آواز کے وہ سب سن لیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, علی نے باب خیبر کو بھی اتنا ہی زور دیا جتنا چاہیے تھا. سمجھے آگے نہیں سمجھے جمع عرض کر کے اتنا ہی زور دیا جتنا چاہیے تھا. مرحب کے سر پر تلوار لگائی تو اتنی ہی زور سے کہ مرحب کو حصوں میں تقسیم ہو جائے. غور کر رہا. تو یہاں مسئلہ یہی ہے کہ یہاں کچھ کم یا زیادہ نہیں ہوتا. اب رسول اللہ جب جاتے تھے تو تقل بات کرتے تھے. آپ مجھے بتائیے چھٹے مان کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ شدت کے ساتھ تقل بات. اس شدت کا مطلب آپ کیا سمجھتے